وہ پانی پر چل کر اپنے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کے لوگ آگ کی بھٹی میں ہوں تو وہ ان کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے۔ خداوند ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اور آپ دکھوں میں سے گزریں تو مجھے اور آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دکھ آئیں گے تو ضرور، لیکن وہ دکھ ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر اس کی 33ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج خداوند کے کلام میں سے جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں، جن آیات کی تلاوت کو ہم نے سنا ہے، یہ آیات اور ان آیات میں جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے حوالہ جات، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ آیات اور یہ حوالہ جات جو ہم پڑھتے ہیں یہ کس کس جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی وقت کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت سے جب ہم ان آیات کو اور حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہیں۔ جب ہم 14ویں باب کو، متی کی انجیل اس کے 14ویں باب کو دیکھتے ہیں تو اس باب کا آغاز ایک بڑے پردرد واقعے سے ہوتا ہے، جب خداوند کے بندہ کو، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، اپنے بھائی سے اس کو چھین لیا، اور ہیرودیس بادشاہ کو سرزنش کرنے کے باعث یوحنا بپتسمہ دینے والا قید کی حالت میں ہے، اور جب وہ قید کی حالت میں ہے تو ہیرودیاس کی بیٹی وہ ہیرودیس بادشاہ کی سالگرہ میں ناچی۔ ہیرودیس بادشاہ خوش ہوا، اور خوش ہو کر اس نے پوچھا کہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ جیسے بادشاہوں کا اصول ہوا کرتا تھا، جب وہ خوش ہوتے تو وہ منہ مانگی چیز، منہ مانگی قیمت جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب ہیرودیاس کی بیٹی نے کچھ مانگا تو اس نے کچھ اور نہیں مانگا، بلکہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کہا کہ وہ تھال میں
کٹوا کر تھال میں رکھ کر پیش کیا جائے. اور یہ پیشکش بادشاہ کے سامنے جب رکھی گئی تو کلام میں لکھا کہ بادشاہ افسردہ ہو گیا، لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھا اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ اسے پورا کرنا تھا، اسی لیے بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اور اس ساری بات کے پیچھے ہیرودیاس، جو اب ہیرودیس کی بیوی بن چکی تھی، اس کا ہاتھ تھا. اور اس باب کا آغاز اس بڑے پردرد واقعے سے ہوتا ہے، 14ویں باب کا آغاز. اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بھی اس بات سے واقف ہیں، اور جب یسوع نے یہ سنا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کشتی پر الگ ویران جگہ کو روانہ ہوا. لیکن لوگ، چونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا سچائی کے باعث، بہت سارے لوگ یوحنا کو جو نبی مانتے تھے، وہ اس کے بہت سارے شاگرد بھی تھے، وہ یوحنا کو سچا مانتے تھے، ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے تھے. لیکن یسوع وہ اس وقت بھیڑ کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ کشتی پر روانہ ہوا اور جھیل کا سفر کر کے وہ دوسری جگہ پر گیا. لیکن لکھا ہے کہ لوگ پیدل اور خشکی کا جو راستہ ہے اس سے یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. اس باب کا جو سیاق و سباق ہے اس کا واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس علاقے سے، ان لوگوں سے اور اس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا. لیکن یسوع مسیح کا دور جانا ان لوگوں کے لیے جو یسوع کے پیچھے آ رہے تھے، وہ ان کے لیے ایک بڑے معجزہ کو دیکھنے کا سبب بنا. اور وہ معجزہ یہ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ یسوع مسیح نے 5000 سے زائد لوگوں کو کتنی روٹیاں اور کتنی مچھلیوں سے سیر کیا تھا؟ 5 روٹیاں اور کتنی مچھلیاں تھیں؟ 2 مچھلیاں تھیں. اور یسوع مسیح نے ان کے ساتھ انہیں سیر کر دیا. یہ بڑا معجزہ ہے اس واقعے کے پیچھے، جب یسوع مسیح نے پانی پر چل کر اپنا جلال ظاہر کیا. اور اس سے پہلے ایک بہت پردرد واقعہ ہے، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے، جو یسوع کی راہ تیار کرنے والا ہے، اس کا سر قلم کر دیا گیا. میرے عزیزو، یہ حوالہ اور یہ آیات جو خداوند کے کلام میں موجود ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ دنیا اور دنیا کے معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت، حالات اور واقعات، حالات کی سنگینی، وہ ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حالات کیسے بھی برے ہو جائیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یسوع مسیح نے کلام سنانا بند کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ خداوند خدا نے اپنے بڑے کام ظاہر کرنا بند کر دیے ہیں. جب خداوند ہر روز کی بنا پر ہماری روزانہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ روز کی روٹی دیتا ہے، وہ ہمیں برکت، بحالی، شفا عطا کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی حکم دولی نہیں کرنی، ہمیں خداوند سے دور نہیں جانا. آج کا پیغام، یہ تو اس حوالے کا پس منظر تھا، لیکن آج کا پیغام وہ یہ ہے کہ جب ہم دکھوں میں موجود ہوتے ہیں تو خداوند ہم سے پہلے وہاں پر ہوتا ہے. جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں تو کون ہم سے پہلے وہاں پر ہوتا ہے؟ خداوند ان سے پہلے، ہم سے پہلے وہاں پر موجود ہوتا ہے. 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے، کس نے؟ یسوع نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا. یسوع نے کیا کیا؟ شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں. کیا کریں اس سے پہلے؟ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ کشتی طوفان میں گر جائے گی، ڈگمگائے گی، پریشانی بھی آئے گی، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ شاگردوں کو مجبور کیا. کیا کیا؟ شاگردوں کو. میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں دکھ آتے ہیں، ابھی ہم دعا بھی کر رہے تھے اور ہم ہر روز کی بنا پر دعا کرتے ہیں، ان دکھوں میں اور ان پریشانیوں میں اکثر ہمارا رویہ عجیب ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ایسا ہونے ہی کیوں دیا؟ اے خداوند ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہی کیوں کہ کوئی شخص آئے وہ ہمیں پریشان کرے، بیماری آئے اور وہ مجھے کمزور کرے، یا اے خداوند ایسا میری زندگی میں ہوا ہی کیوں؟ یاد رکھیں، کئی دفعہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دکھ میں سے گزریں، کہ جیسے جیسے ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں ہم اس کے جلال کے قریب ہوتے جاتے ہیں. دکھوں میں سے گزر کر کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کے جلال کے
قریب ہوتے جاتے ہیں اور بغیر دکھ کے جلال نہیں ہے۔ اگر ہمیں دکھ سہے بغیر، اگر دکھوں کے بغیر ہمیں سب کچھ مل جائے تو شاید ہمیں اس بات کی قدر نہ ہو۔ اور یسوع یہ چاہتا ہے، اکثر اس کی یہ مرضی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اس کی یہ مرضی ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دکھ میں سے گزرے تاکہ اس کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ یسوع نے کلام میں لکھا ہے کہ فوراً جب معجزہ ہو گیا، 12 ٹوکرے بھرے ہوئے اٹھا لیے، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھانے والے سیر بھی ہو گئے اور 12 ٹوکرے بھی بچ گئے۔ تو اس معجزے کے فوراً بعد کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو کیا کیا؟ مجبور کیا۔ میرے عزیزو، یہ بات کئی دفعہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو دکھوں میں سے گزر کر ہی ہم خدا کے جلال کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے لیے کہ یسوع نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ جب ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہو، سکھ کے حالات ہوں، تو تب تو شاید ہم فرما بردار ہو جائیں، لیکن میرے دیکھنے میں تو ایسا نہیں آیا کہ سب کچھ اچھا چل رہا اور لوگ پھر بھی خدا کے ساتھ چل رہے ہوں۔ ہم ایماندار ایسے ہیں کہ جب ہم بیماری میں ہوں، پریشانی آ جائے، مسائل آ جائے، اور پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ ہم پھنسے ہی خدا کے پاس آتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے، اور ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دکھوں میں سے گزرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے بڑے جلال کو دیکھے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام میں ایوب خداوند کے بندہ کو دیکھتے ہیں، ایوب کی کتاب اور اس کے پہلے باب کو میرے ساتھ کھولیے گا۔ ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کہ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ کون شخص تھا؟ اور اب اس کی خصوصیات سنیں کہ وہ شخص کامل تھا۔ وہ کیا تھا؟ کامل تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ راست باز تھا۔ کیا تھا؟ تیسری بات یہ کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ 4 بڑی خصوصیات اس کی زندگی میں ہے، یعنی یہ کہ وہ کامل ہے، یعنی جتنے بھی آپ گن کہہ لیں، جتنی بھی خصوصیات کہہ لیں کسی ایماندار میں یا خدا کے بندہ میں ہونی چاہیے، وہ سب کچھ اس میں، اور اس کے باعث اسے کامل کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ راستی پر چلتا تھا، وہ راست باز تھا، خدا کا ڈر اور خوف بھی زندگی میں رکھتا تھا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ 4 باتیں اس کی زندگی میں ہیں، اور میرے خیال سے اور آپ کے خیال سے اگر ہم سوچیں تو اگر سب کچھ صحیح ہے تو ایسے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی اکثر اوقات ایسے سوالوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی خدا کا بندہ، خدا کا خادم، اس کی زندگی میں کوئی کمی آ جائے، بیماری آ جائے، کمزوری آ جائے، اگر اس کے پاس کچھ ہو نہ، تو ہم بھی اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایسا خدا دا بندہ ہے جہدے کول برکتہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا خدا کا بندہ ہے جو بیمار رہتا ہے، یہ کیسا خدا کا بندہ ہے جس کی زندگی میں سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھے، جو ابلیس کے ساتھ ہیں وہ تو ہے ہی اس کے اپنے، لیکن جو خدا کے ساتھ ہیں، ابلیس ہمیشہ ان کے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ جب ابلیس ہمارے پیچھے ہوتا ہے تو خداوند اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بڑی اچھی زندگی، سب کچھ زندگی میں بڑا اچھا گزر رہا ہے، لیکن 6 آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ کون آیا ان کے درمیان؟ یہ خدا کے بیٹے، فرشتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور شیطان آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان خدا کے تخت کے پاس پہنچ گیا۔ ہم بائبل کے مطابق یقین کرتے ہیں کہ 3 آسمان ہیں۔ ابلیس کی پہنچ جب سے اس کو نیچے گرا دیا گیا ہے، اس کی پہنچ خدا کے تخت تک نہیں ہے، کیونکہ اسے اٹھا دیا گیا ہے، اسے گرا دیا گیا ہے۔ لیکن ابلیس یہ جانتا ہے، ابلیس ایمانداروں سے واقف ہے، ابلیس ایمانداروں کی زندگیوں سے واقف ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کس سے پیار کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کے بیٹے خدا کے حضور آئے تو شیطان بھی آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کے تخت کے پاس آ گیا، بلکہ وہ اس پہلے آسمان پر موجود ہے، اور خداوند خدا
उससे कहता है, शैतान से पूछता है कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि मैं ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, किसने शैतान से कहा? खुदा ने शैतान का ध्यान अपने बंदा अयूब पर दिलवाया। उससे कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर नज़र की? क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर कुछ गौर किया? और मैं इस आयत को इस तरह समझता हूँ कि जितना भरोसा हम खुदावंद पर करते हैं, खुदावंद जब हमसे प्यार करता है तो वो भी हम पर इतना ही भरोसा करता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानी आ जाए, तो हम उसके कलाम से हटेंगे नहीं, हम उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे। ये सारे वाक़यात जो गुज़श्ता हफ्तों में हो रहे हैं और इससे पिछले हफ्ता में हुए, जब ये वाक़यात हुए तो सोशल मीडिया ऐसी बातों से भरा पड़ा है। फेसबुक और ट्विटर और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसी बातों से भरे पड़े हैं कि अब हमें हथियार उठाने होंगे, अब हमें सिर्फ दुआ नहीं करनी। पादी सवान जो दुआ करते हैं उनकी बात मानना छोड़ें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि इब्लीस यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को झुठला दें। यीशु ने शागिर्दों को मजबूर करके भेजा कि वो उससे पहले कहाँ पर जाएं? झील के पार जाएं। यीशु अलीम कुल है, वो जानता है कि झील में क्या होगा। यीशु मसीह ये जानता था कि परेशानी आएगी, लेकिन उसने मजबूर करके इसलिए भेजा ताकि वो उस परेशानी में से गुजरे और वो वहाँ पर जाकर अपने बड़े जलाल को जाहिर करे। और अयूब के लिए भी लिखा है कि खुदावंद ने शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर गौर किया? उस जैसा रास्तबाज कोई नहीं। तो शैतान इब्लीस जो है, कलाम में लिखा है कि वो ये कहता है कि अयूब यूं ही तुझसे नहीं डरता, ऐ खुदावंद अयूब यूं ही तुझसे नहीं डरता, बल्कि तूने उसके और उसके घर के चौगिर्द और जो कुछ उसका है उन सब चीज़ों के चौगिर्द अपनी बाड़ बनाई है, और तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरी तकफीर ना करेगा? कलाम में लिखा है खुदावंद ने उससे कहा कि देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है। क्या कहा खुदावंद ने उससे? शैतान को उसका सब कुछ किसके इख्तियार में है? पहले खुदा के इख्तियार में था कि खुदा ने अपनी बाड़ उसके घर के चौगिर्द लगाई थी, परेशानियां उसके घर के बाहर रहती थी, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां करता था। लेकिन अब खुदा ने इजाजत दी। खुदा ने क्या की उसे? मेरे अजीजों, अक्सर मेरे और आपके लिए भी शायद इब्लीस मांग लेता है जिंदगियों को। यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह जान देने वाले थे और उससे पहले वो अपने शागिर्दों के साथ मौजूद थे, और पतरस बार बार यीशु से कहता है क्या खुदावंद सब तेरा इनकार कर जाएं, सब तुझे छोड़ जाएं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की तरह, जैसे हम छाछ के अंदर गंदम को पटकते हैं उसको साफ करने के लिए, यीशु ने कहा देख शैतान ने मांग लिया कि गेहूं की तरह तुम्हें पटके। लेकिन यीशु कहता है कि देख मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को भी मजबूत करना। मेरे जीजों, खुशकिस्मत वो शख्स है जब परेशानी आती है तो उसका ईमान कायम रहे, परेशानी आती है तो ईमान की हालत उसकी ज़िंदगी में कायम रहे। वरना बहुत सारे लोग हैं कि वो ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग लड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है कि हम मुहज़्ज़ब तरीके से अपनी बात करें, एहतजाज करें, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से करें। लेकिन हथियार उठाना, लेकिन किसी पर हमला करना, लेकिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, और जैसा उसने हमारे साथ किया है वैसे ही उसके साथ पेश आना, ये यीशु की तालीम नहीं। क्योंकि यीशु ने ये कहा कि मुसीबतों का आना ज़रूर है और ईमान का परखा जाना ज़रूर है। अयूब के साथ जब ऐसा हुआ तो कलाम में लिखा है कि उसके बच्चे एक ही दिन में सारे बच्चे मर गए, और उसका माल मवेशी लुटेरे लूट कर ले गए, उसका अपना जिस्म फोड़ों से भर गया। उसकी बीवी कहती है अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, खुदा की तकफीर कर और क्या कर,
مر جا. سب بولے کیا کر. لیکن ایوب خداوند کا بندہ چونکہ وہ کامل بھی تھا, وہ راست باز بھی تھا, وہ بدی سے دور رہتا تھا, وہ خدا سے ڈرتا تھا. یہ ایک ایماندار کی پہچان ہے اور ہونی چاہیے کہ جب وہ پریشانی میں سے گزرے, خدا کی اگر یہ مرضی ہے کہ ہم اس تکلیف میں سے, اس طوفان میں سے, بیماری میں سے گزریں, تو ہم ایوب کی مانند کہنے والے ہوں, کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں. جب بیوی کہتی ہے کہ بچے بھی مر گئے ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام کیا ہو. میرے عزیزو, آج سب سے زیادہ جو انجیل کی منادی کی جا رہی ہے وہ خوشحالی کی انجیل ہے, پراسپیرٹی گاسپل, جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چرچ میں چندہ دیتے ہیں, اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو کوئی بیماری آپ کے پاس نہیں آ سکتی. ایوب راست باز, خدا سے ڈرنے والا, بدی سے دور رہنے والا اور خدا کے ساتھ راست باز سے چلنے والا, اس کو بھی تو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یسوع مسیح جو خود خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, اس کو بھی دکھ برداشت کرنے پڑے. تو کیا ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں دکھوں میں سے نہیں گزرنا؟ کلام بیان کرتا ہے, مکاشفہ کی کتاب کھول کر دیکھ لیں ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں. اس سے پہلے اعمال کی کتاب میں دیکھیں, لوگ پریشانیوں میں سے گزرے, لیکن ان پریشانیوں نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کیا. خداوند اکثر یہ چاہتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں سے گزرے, تاکہ ابلیس جو شاید یہ سوچ رکھتا ہے کہ خدا نے اگر اپنی باڑ کو ہٹا لیا, اگر ان کو برکت نہ ملی, اگر خدا نے اپنے ہاتھ کو ان پر سے ہٹا لیا, تو یہ خدا کی تکفیر کریں گے. خداوند اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہماری زندگی سے خداوند کا بڑا جلال ظاہر ہو. یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر پار جائیں, اور لکھا ہے کہ یسوع نے انہیں رخصت کر کے صرف طوفان کے آنے کا انتظار نہیں کیا, بلکہ یسوع نے وہی بات اور وہی کام جو وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی اس موت کے بعد, جب اسے قتل کر دیا گیا, اس بڑے معجزہ کو کرنے کے بعد وہ باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے چلا گیا, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلا گیا. اور جب شام ہوئی تو وہ وہاں اکیلا تھا. وہ کیا تھا وہاں پر؟ یہ بات, یسوع مسیح کا یہ طرز, یسوع مسیح کی یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پریشانی میں سے گزریں, اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑے کاموں کو ہوتا ہوا دیکھیں, ہمیں باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. آج وہ بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ, میں جانتا ہوں کہ ہم سب خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں, ہم چرچ سے بھی پیار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی بائبل کو کھول کر پڑھا نہیں, جنہوں نے کبھی چرچ جانا, خدا کے گھر میں جانا گوارا نہیں کیا, آج وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آئیں اور بغاوت کریں, آئیں اور لوگوں پر حملہ کر دیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام اس کے بارے میں نہیں سکھاتا. یسوع مسیح تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں, یسوع مسیح بتا چکے ہیں. ہمیں جو بات یسوع کی زندگی سے ملتی ہے وہ یہ کہ اگر ہماری زندگی میں, اگر ہمارے خاندان میں, اگر ہماری مسیح قوم میں طوفان پریشانی آتی ہے, ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں, تو ہمیں خداوند سے دعا کرنی ہے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ خداوند سے. اس جگہ پر اس سے پہلے بہت سارے لوگ تھے, یہاں پر وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے اپنے لیے بڑا کھانا کھایا ہے. 12 ٹوکرے اٹھانے والے بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. لیکن کلام میں لکھا کہ جس جگہ پر معجزہ ہوا, یسوع نے شاگردوں کو اور سب لوگوں کو رخصت کیا. وقت آیا جب یسوع وہاں پر شام کے وقت میں اکیلا رہ گیا. آج کلیسیاؤں میں, آج خاندانوں میں, آج گھرانوں میں, اور یہاں تک کہ آج علاقوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دعا کرنے والے ہیں. ہم حکمت عملی, ہم عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس بات کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہمارے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں. اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کا کام جو خدا نے ہمیں سونپا ہے, وہ کام جس کی ذمہ داری خدا نے ہمیں دی ہے, ہم اس کام کو چھوڑ کر وہ کام کریں جو دنیا کر رہی ہے.
یاد رکھیں یسوع نے اپنے اس قریبی رشتہ دار کے لیے جس کا سر قلم کر دیا گیا، یسوع مسیح نے اس شخص کے لیے جس نے یسوع کی سب سے پہلے گواہی دی کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے شاگردوں نے علم بغاوت بلند نہیں کیا، انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع تھوڑے دنوں کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا گیا۔ میرے عزیزو، مسیحیت کی تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے۔ مسیحیت میں جتنا خون مسیحیت میں بہایا گیا ہے اور کسی مذہب میں سچائی کے نام پر خون نہیں بہایا گیا۔ ہم گیتوں کو گاتے ہیں، ہم مزامیر کو گاتے ہیں، ایسا گیت بھی گاتے ہیں، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کر بہا دیں گے۔ میرے عزیزو، جب سچائی کی بات آتی ہے تو ہمیں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یسوع مسیح جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ اگر ہماری قربانی کی باری آئے تو ہم قربانی دیں، لیکن اگر ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم دعا کریں۔ گزشتہ ہفتہ میں جتنے بھی حالات ہمارے آس پاس بنے تھے، ایمانداروں نے دعا کی، اس علاقہ میں، دوسرے علاقوں میں لوگوں نے دعا کی، اور اس دعا کے باعث حالات تبدیل ہو گئے۔ یسوع نے بھی کلام میں لکھا ہے شاگردوں کو رخصت کیا اور وہ تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو وہ وہاں پر اکیلا تھا۔ غالباً یہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ معجزہ ہوا، لیکن جب شام ہوئی ہے سب اپنے گھروں کو چلے گئے، شاگرد بھی واپس چلے گئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ مگر جب یسوع دعا کر رہا تھا تو کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی۔ کشتی کہاں پر تھی؟ جھیل کے، اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ ہوا کیا تھی؟ جب ہوائیں، حالات اور واقعات ہمارے مخالف ہیں یا ہوں گے تو یاد رکھیں میرا اور آپ کا ایک درمیانی ہے جو اس وقت قبر میں نہیں بلکہ آسمان پر باپ کے پاس موجود ہے، اور اس نے خود کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یسوع مسیح شاگردوں سے دور تھے، کشتی ان کے پاس نہیں، لیکن یسوع یہ جانتے تھے کہ اس کے شاگرد، اس کے اوپر ایمان رکھنے والے وہ اس وقت پریشانی میں ہے، اور لکھا ہے کہ لہروں سے کشتی ڈگمگا رہی تھی، ہوا مخالف تھی، اور رات کے چوتھے پہر، رات کے کون سے پہر؟ یہ چوتھا پہر تقریباً صبح 3 سے 4 بجے کا وقت ہے۔ ساری رات انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، شاگرد اپنی کوششیں کرتے رہے، لیکن صبح 3 بجے کا وقت ہے، شام کے وقت یسوع کے پاس سے گئے ہیں، لیکن صبح 3 یا 4 بج چکے ہیں۔ لکھا ہے کلام میں کہ اس وقت میں شاگرد کسی کو جھیل کے پانی پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ جھیل کے پانی پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھوت ہے، اور ڈر گئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ڈر کر چلا اٹھے، یعنی چیخیں مارنی شروع انہوں نے کر دی کہ شاید رات کا یہ پہر 3-4 بجے کا وقت ہے، کوئی بھوت پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ آج تک تاریخ نے، آج تک انسانوں نے کسی کو پانی پر چلتے ہوئے نہیں بلکہ پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح یسوع وہ ایسا ہے کہ وہ پانی پر چل کر اپنے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کے لوگ آگ کی بھٹی میں ہوں تو وہ ان کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے، اگر اس کے لوگ کسی جنگل میں اکیلے ہوں تو وہ ان کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور داؤد خداوند کا بندہ زبور 23 میں وہ بیان کرتا ہے، زبور 23 اور اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ بھلے میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ کون میرے ساتھ ہے؟ خداوند ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اور آپ دکھوں میں سے گزریں تو مجھے اور آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دکھ آئیں گے تو ضرور، لیکن وہ دکھ ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ طریقہ جس سے ہم نے کبھی سوچا نہیں وہ اس طریقے سے آ کر ہماری مدد کرے گا۔ شاگرد ڈر گئے، چلا اٹھے اس بات کے لیے کہ شاید کوئی بھوت ہے جو ہماری جانب چلا آتا ہے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں، ڈرو مت۔ کیا کہا؟ خاطر جمع رکھو، ڈرو مت۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ اور جب انہوں نے جان لیا کہ یہ یسوع ہے تو پطرس نے جواب میں کہا کہ اے خداوند
مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. کیا کروں پانی پر چل کر؟ دیکھیں کتنے بڑے اور عجیب کام ہیں. اگر یسوع نے مجبور نہ کرتا تو شاید یہ بڑا معجزہ جو پانی پر چلنے کا معجزہ یسوع مسیح نے ان کی نظروں کے سامنے کیا وہ نہ ہوتا. یسوع مسیح کشتی میں ہوتے. اور اس سے پہلے بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے دوسری اناجیل میں کہ جب یسوع کشتی میں سو رہے تھے وہاں پر طوفان آیا. یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو وہاں پر کیا ہو گیا؟ بڑا. لیکن یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے کیونکہ اس وقت یسوع کشتی میں موجود نہیں ہے. جب جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ یسوع میرے ساتھ نہیں ہے، یسوع میری زندگی میں مجھے نظر نہیں آ رہا، یسوع کلیسیا کی ہزار آسانیوں میں ساتھ نہیں ہے، پریشان نہ ہو. وہ مافوق الفطر طریقے سے، وہ طریقہ جسے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہ اس طریقے سے ہماری مدد کرے گا. شاید وہ کسی انسان کی صورت میں، شاید وہ کسی اعلیٰ افسر کی صورت میں، شاید وہ کسی اعلیٰ حکومت کی صورت میں، شاید وہ کسی مسیحی بڑے لیڈر کی صورت میں ہماری مدد کرے گا اور وہ ہمیں اس پریشانی میں سے نکال لے گا. یاد رکھیں ہم یسوع کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ہم نے اس کو پڑھا ہے، لیکن جتنا ہم اس کو جانتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر کام کر سکتا ہے. شاگرد جانتے نہیں تھے کہ یسوع کبھی پانی پر بھی چل سکتا ہے اور وہ یسوع کو دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بھوت ہے، شاید کوئی روح پانی کے اوپر چلتی چلتی آ رہی ہے. لیکن یسوع جسم رکھتے ہوئے پانی پر چل کر جب ان تک پہنچا تو یہ بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا. اب آگے کی بات پطرس رسول کے لیے ہے. وہ ہمیشہ ہی پطرس رسول ہمیشہ ہی ہر کام میں پہل کرتا تھا. یسوع مسیح کی صورت تبدیلی کا واقعہ ہو، یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کا واقعہ ہو، یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے سے پہلے آخری فسح میں شامل ہوں، پطرس ہمیشہ ہر ایک بات میں پہل کرتا ہے. اور اس جگہ پر بھی وہ اس بات کے لیے پرجوش ہے، وہ ایکسائٹڈ ہے اور وہ یسوع کو کہتا ہے کہ اے یسوع مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. کیونکہ وہ خود کشتی میں ہے اور یسوع پانی پر کشتی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پطرس سے بھی یہ کہتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جب پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا اور ہوا جب اس نے دیکھی تو وہ ڈر گیا. ہوا دیکھ کر کیا ہو گیا؟ آج ہم اپنی زندگی میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کو تو چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، آج ہم اس کے بڑے ہاتھ کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کا، واقعات کا ہمیں بڑا ڈر رہتا ہے. میرے عزیزو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حالات خراب ہیں تو ہم ڈر کر چرچ نہ آئیں. حالات خراب ہیں تو ہم ایماندار ہوتے ہوئے دعا کرنا چھوڑ دیں. صبح شام کی عبادت ہوتی ہے میرے عزیزو. خداوند ہمارا خدا وہ آگ میں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ پانی پر چل کر بھی آ سکتا ہے، وہ کیوں نہ ہمیں بچائے گا. لیکن ہم پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم ایمان تھوڑا رکھتے ہیں اور ہماری زندگی میں کام بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جب کام بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں چونکہ کم ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہوا ابھی بھی چل رہی تھی اور پطرس اس تیز ہوا کو، چونکہ وہ پانی پر چل رہا ہے اور شاید ہوا اسے ہلا رہی ہو، کلام میں لکھا کہ وہ پریشان ہوا اور وہ ڈوبنے لگا اور اس نے کیا پکارا؟ اے خداوند مجھے بچا. کیا کہا؟ اے خداوند مجھے. یسوع نے پھر کہا کہ اے کم اعتقاد تو نے شک کیوں کیا؟ کیا کہا؟ اے کم اعتقاد تو نے شک. اور جب یہ سب کچھ ہو چکا، کشتی پانی سے خشکی پر آ گئی، سب لوگ نیچے اترے، تو 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ، وہ شاگرد جب باہر آئے تو انہوں نے یسوع کو سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. اور یہ کب ہوا؟ جب وہ پریشانی میں سے گزر کر آئے. خدا کا کلام ہمیں سکھانا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم پریشانیوں میں سے نکل آتے ہیں، جب پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچا لیتا اور ہمیں تھام لیتا ہے، تو ایسے وقت میں ہی ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر خداوند کے نام کے باعث ہم پر دکھ، تکلیف یا پریشانی آ جائے تو خداوند ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس پریشانی میں، مصائب میں، تکلیفوں میں سے جب ہم گزرتے ہیں،
اور گزر کر ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن متی کی انجیل میں یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے جب شاگردوں نے یسوع کو خدا کا بیٹا مانا ہے۔ کیا مانا ہے یسوع کو خدا کا؟ اور کب مانا ہے؟ جب یسوع پانی پر چل کر آیا، جب پترس بھی پانی پر چلنا شروع ہو گیا، تب نہیں مانا جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کیا گیا، تب نہیں مانا جب بڑا معجزہ ہوا، بلکہ تب جب ان کی اپنی زندگی میں اور ان کی اپنی پریشانی میں انہوں نے یسوع کو دیکھا۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مسائل سے پریشان نہ ہوا کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہماری زندگی میں ایسی پریشانی آتی ہے تو پریشان نہ ہو۔ ایوب، خداوند کے بندہ ایوب راست باز کے بارے میں جب ہم دیکھیں اور اس کی کتاب کے آخری باب میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جتنا کچھ ایوب کے پاس پہلے موجود تھا، جب وہ ان سب باتوں کو برداشت کر چکا، اس کے اپنے ساتھی بھی، اس کی اپنی بیوی، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اپنے ساتھ کے لوگ، اب کچھ نہیں بچا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ تو نے، اس کے دوست کہتے تو نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا خداوند تجھے دے رہا ہے۔ لیکن جب سب کچھ وہ برداشت کر چکا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پہلے سے زیادہ اولاد اسے دی، پہلے سے زیادہ مال و دولت اسے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھوں میں ثابت قدم رہا۔ اکثر خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دکھ میں سے، تکلیف میں سے، پریشانی میں سے گزریں تاکہ ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آج میرے عزیزو، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ صرف پادری صاحب کے کہنے سے اگر ہم کہہ رہے ہیں یا مسیحیت کی تعلیم یہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اگر صرف ہمارا یہ ایمان ہے تو ضرور خدا روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ اگر پریشانی آتی ہے، آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پریشانی آئی اور انہوں نے خدا کے بڑے ہاتھ کو دیکھا کہ خداوند نے انہیں بچا لیا۔ شاید آپ موت میں سے گزر رہے تھے، شاید حالات خرابی کی جانب جا رہے تھے، آپ نے دعا کرنا شروع کی، خداوند نے آپ کو بچایا۔ اور اگر بچایا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ سجدہ کر کے یسوع کو خدا کا بیٹا اور اپنا خداوند مانے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں یہ ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے ہماری زندگی میں کہ کون کتنا اچھا ایماندار ہے۔ ایوب کی بیوی شاید وہ اتنی اچھی ایماندار نہیں، اور کلام میں اس کے لیے لکھا بھی نہیں کہ ایوب راست باز تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی تھی، وہ ڈرتا تھا تو یہ بھی ڈرتی تھی۔ بیوی کے لیے نہیں لکھا، صرف ایوب کے لیے لکھا ہے۔ انکار کروانے والی بھی اس کی بیوی تھی۔ اور آج آپ کے گھروں میں، شاید ہماری کلیسیا میں، شاید مسیح قوم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں کہیں کہ ہون صرف دعا نہ کام نہیں چلنا، اب صرف بیٹھ کر کلام نہ پڑھتے رہیں، اب بیٹھ کر دعا نہ کرتے رہیں، بلکہ عملی قدم اٹھائیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے کہیں کہ میں ایماندار ہوں، میرا عملی قدم ایمان کا قدم ہے کہ میں دعا میں اور زیادہ مضبوط ہوں گا، میں اپنے گھر میں دعائیا لوگ بناؤں گا، کلیسیا دعائیا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا آسمان کھل جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے معجزات، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں کلام میں ملتے ہیں جب خداوند نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر لوگوں کو بچا لیا۔ پریشانیاں اکثر اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں اتفاق کو لائیں، پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور سب سے بڑھ کر اس لیے آتی ہیں تاکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، ہماری زندگیوں سے اس بات کا اقرار ہو۔ آج میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، شاید میرے اور آپ کے گھر کو، شاید چرچ کو، شاید ہماری بائبل کو جلا دیا جائے، لیکن وہ ایمان جو ہماری زندگی میں ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بھلے ابلیس ہماری زندگی پر، ہمارے خاندان پر، کلیسیا پر حملہ کر دے، لیکن وہ ایمان جو ہماری زندگی میں وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تب ہوگا جب دکھوں اور پریشانیوں کو بھی ہم خدا کی مرضی سمجھ کر اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ پریشانیاں، وہ دکھ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم انہیں خوشی سے برداشت کریں، تاکہ ہم کاملیت کو حاصل کریں، تاکہ ہم راست باز بنیں، تاکہ خدا کا ڈر ہماری زندگی میں آئے اور ہم بدی سے دور رہیں۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے، اور خداوند ہم اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔